سورۃ الانعام کی آیت نمبر 54۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے پروردگار نے اپنے آپ پر یہ بات لکھ دی کہ وہ رحمت کرے گا۔ انہ من عمل منکم، اور یہ بات بتا دے ان کو کہ جو کوئی تم میں سے عمل کر بیٹھا، سوءا بجہالۃ، برائی کا جہالت کی وجہ سے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد اس نے توبہ کی، واصلح، اور اپنے اعمال کو سنوار لیا، فانہ غفور رحیم، تو سن لو پکی بات ہے وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ واضح ہو جائے مجرموں کا راستہ۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دو گروہوں میں سے ایک گروہ جو ایمان لانے والا ہے، ماننے والا ہے، تسلیم کرنے والا ہے، ان کے متعلق اپنے محبوب حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت کی کہ آپ ان کو اپنے پاس بٹھائیں، اور دوسرے لوگ اگر ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھیں، نہیں بیٹھنا چاہتے تو وہ جہاں ان کی مرضی جانا چاہیں چلے جائیں، پرواہ نہ کریں ان کی۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو آپ پہ ایمان لانے والے ہیں، یہ جب آپ کی خدمت میں آئیں تو آپ ان کو 3 پیغام دے لیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے جب یہ لوگ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، یہ لوگ جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، ہمارے قرآن پاک کو، ہمارے معجزات کو تسلیم کرنے والے، وہ بلال ہو، خباب ہو، وہ عبداللہ ابن مسعود ہو، وہ اور دیگر صحابہ ہوں، بظاہر معاشی اعتبار سے کمزور بھی ہوں، لیکن جب یہ آپ کی خدمت میں آئے تو پہلا پیغام تو آپ ان کو دیں کہ سلام علیکم،
تم پر سلامتی ہو۔ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جب یہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ میری طرف سے ان کو سلام کہہ دیں۔ سبحان اللہ کہہ دیں ذرا بلند آواز سے۔ کیسے خوش نصیب لوگ ہیں یہ ایمان والے، بظاہر معاشی اعتبار سے کمزور ہیں، لباس پھٹے پرانے، ڈھنگ کا کوئی جوتا نہیں، کوئی ان کے پاس چیز نہیں، لیکن ایمان ایسی چیز ہے جس کی بدولت عرش اولا کا رب بھی ان کو سلام بھیج رہا ہے۔ میرے محبوب جب آپ کے پاس یہ آئے تو آپ ان کو سلام کہہ دیں۔ اور بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ آپ ان کو یہ پیغام دے دیں کہ ان پر آخرت میں سلامتی ہوگی، جن مصائب سے، مشکلات سے اور جن سزاؤں سے دوسرے لوگ دوچار ہوں گے، جس کا تذکرہ گزشتہ آیات میں ہوا، ان سزاؤں سے اللہ پاک ان کو بچا کے رکھے گا، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ ایک پیغام تو یہ ان کو دے دیں، اور دوسرا پیغام فرمائے ان سے کہہ دیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت کرنا لکھ لیا ہے، طے کر لیا ہے۔ کتنا اس جملے کے اندر اللہ کی طرف سے کس قدر پیار ہے، کس قدر گارنٹی ہے۔ ایک تو لفظ رب کا ذکر کیا، تمہارا رب پالنے والا۔ اور میرے عزیز دوستو، جو کوئی کسی کو پالنے والا ہوتا ہے وہ اپنی پالی ہوئی چیز کو ضائع نہیں کرتا، اس کو اپنی پالی ہوئی چیز سے کس قدر پیار اور لگاؤ ہوتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کا ہی دیکھ لیں، ہماری اولاد ہے، ہم اولاد کو پالتے ہیں، کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد کو کوئی تکلیف ہو، میری اولاد کسی پریشانی میں ہو۔ حالانکہ ہم ان کے ایسے رب نہیں جیسے اللہ رب ہے، ہم صرف پرورش کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی چیزیں ان کو دے دیتے ہیں۔ اللہ تو خود پیدا کرتا ہے، خود پالتا ہے اور اپنی چیزیں ان کو عطا کرتا ہے۔ حقیقی رب وہ ہے۔ وہ رب کیسے یہ گوارا کرے گا کہ میری بنائی ہوئی، میری پالی ہوئی چیز ضائع ہو جائے؟ وہ بھی کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندوں کو کوئی تکلیف ہو، میرے بندے کسی سزا میں مبتلا ہو۔ پھر رب کے لفظ کے ساتھ کتب فرمایا، لکھ لیا ہے۔ اللہ پاک کا کہنا ہی کافی تھا، لیکن جب کوئی چیز بندہ کہتے جی یہ بات نوٹ کر لیں، یہ لکھ لیں، مطلب یہ کہ یہ پکی بات ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کرنا لکھ لیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ زمین و آسمان کو جب اللہ پاک نے پیدا کیا تو اپنے پاس موجود ایک خاص کتاب میں یہ بات درج کر لی کہ ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پہ حاوی رہے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میرا غصہ غالب آ جائے، رحمت مغلوب ہو جائے، ہمیشہ میری رحمت ہی میرے غصے پہ غالب رہے گی۔ کیسا رحیم و کریم اللہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے تورات اور انجیل میں پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مخلوق میں ایک چیز اللہ نے رحمت بھی پیدا کی، اور پھر اس رحمت کے 100 حصے کیے، اور ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے۔ اس ایک حصے کا اثر ہے کہ کوئی بھی ماں اپنے بچوں کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ماں کی رحمت، باپ کی رحمت، انسان کے اندر دل میں کسی کے لیے پیار، کسی کے لیے رحمت، کسی کا احساس، کسی کے ساتھ ترس والا معاملہ،
یہ رحمت کے جتنے معاملات ہیں، کسی انسان کے ساتھ ہو، مخلوق کے ساتھ ہو، جانوروں کے ساتھ ہو، یہ رحمت وہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے جو ساری دنیا میں اللہ نے تقسیم کی ہوئی ہے، اور اس رحمت کے 99 حصے اللہ پاک نے اپنے پاس رکھے جو وہ اپنے بندوں پہ رحمت کرے گا۔ کیسی اللہ کی رحمت کا دریا جوش مارے گا، اور ہم جیسے گناہ گاروں کے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے اپنی ذات پر طے کر لیا کہ میں نے رحمت کرنی، اور پھر اس رحمت کا ایک اعلامیہ یہ ہے جو تیسرا میسج ہے، تیسرا پیغام ہے اس آیت مبارکہ کا، انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں سے کسی سے بھی نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کوئی برائی ہو جائے، انسان ہے، ظاہر ہے، خطا کار ہے، بھول جاتا ہے، اور مومن سے جب بھی کوئی برائی ہوگی وہ جہالت کی وجہ سے ہوگی۔ مومن جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ ایمان والا ہو، دل کے اندر ایمان باقی ہو تو وہ جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ جان بوجھ کے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حکم کو نہیں توڑے گا۔ اس سے حکم خداوندی کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اسی وقت ہوگی جب اس کے دل دماغ پہ جہالت غالب آ جائے گی، نادانی ہو جائے گی، ناواقفیت ہو جائے گی، عملاً جاہل بن جائے گا، چاہے بے شک بڑا پڑھا لکھا ہو، عالم فاضل ہو، بہت بڑا ڈگری ہولڈر ہو، اور بہت بڑے اس کے پاس جو ہے وہ عہدے ہوں، لیکن عملاً جاہل بنے گا تو ہی نافرمانی کرے گا۔ اللہ پاک نے کیسا بہترین راستہ دیا، فرمایا جب ناواقفیت سے، نادانی سے، جہالت سے کوئی برا عمل ہو جائے لیکن پھر اس کے بعد ثم تاب من بعد، وہ اس سے کیا کر لے؟ توبہ کر لے، اور اصلاح، اپنے عمل کو سنوار لے۔ توبہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دے توبہ توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ پہلے گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، آئندہ نہیں کروں گا، اور تیسرے نمبر پہ جو حق متعلق ہے اس کو ادا کر، یہ توبہ کی تکمیل ہے۔ مثلا نماز رہ گئی، اب توبہ یہ ہے کہ پہلے تو ندامت اور شرمندگی ہو کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ دوسرا، آئندہ کے لیے عزم کرے کہ اب نماز نہیں چھوڑوں گا، یہ بھی عزم کرے، یہ بھی توبہ کا حصہ ہے۔ اور تیسرا، جو رہ گئی ہے اس کو پڑھے، یہ نہیں کہ جو رہ گئی اب صرف توبہ کر لے تو وہ معاف ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہے، رہ گئی ہے تو جو زکوٰۃ ادا نہیں کی، لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی، سستی ہو گئی، اس پہ توبہ، ندامت ہو، آئندہ زکوٰۃ پوری ادا کرنے کا عزم ہو، اور جو زکوٰۃ رہ گئی ہے اس کو ادا بھی کرے۔ اسی طرح حقوق العباد میں آ جائیں، کسی بندے کے ساتھ زیادتی کر لی، کسی کو کوئی کڑوی گسیلی کہہ دی، کسی کو مار پیٹ دیا، کسی کا حق دبا لیا، تو اب اس کا توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے تو ندامت اور شرمندگی ہو، اللہ سے معافی مانگے۔ دوسرے نمبر پہ آئندہ یہ جرم نہ کرنے کا عزم کر لے کہ اب نہیں یہ کرنا۔ اور تیسرے نمبر پہ جس کا جو حق رہتا ہے وہ اس کا حق بھی ادا کرے۔ اور حقوق العباد میں یہ بھی ضروری ہے کہ بندے سے بھی معافی مانگے۔ حقوق اللہ میں تو صرف اللہ سے معافی مانگنے سے معاملہ صاف ہو جاتا ہے، حقوق العباد میں جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ پاک بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے حقوق العباد کا معاملہ اس لحاظ سے حقوق اللہ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ توبہ بھی کرے وَأَصْلَحَ، اور اپنے عمل کو سنوارے بھی۔ فرمایا یہ بندہ اچھی طرح یہ بات سن لے، ذہن نشین کر لے،
پکی بات ہے فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بہت ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس بندے سے جتنے مرضی بڑے بڑے پاپ ہو جائیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے سینکڑوں ہزاروں دفعہ بھی توبہ توڑ چکا ہو پھر بھی توبہ کر لے، بعض اوقات شیطان انسان کے دل میں لائے گا کہ تو اتنی دفعہ یہ توبہ کر چکا ہے پھر تجھ سے یہ گناہ ہو جاتا ہے، کیا فائدہ تیری توبہ کا؟ اس پہ آگے انسان مایوس ہو جاتا ہے، توبہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا نہ کرے، بلکہ 1000 دفعہ بھی توبہ ٹوٹ چکی ہو پھر اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ پھر غلطی ہو گئی، پھر معاف کر دے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ اتنا بخشنے والا ہے۔ 1000 دفعہ بھی بندہ توبہ توڑ کے آئے گا تو اللہ یہ نہیں کہے گا تو شرم نہیں آتی تو پھر ہی گل کر، بلکہ وہ پھر اللہ اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے گا، اس پہ رحمت کی اللہ چادر اس پہ بچھائے گا، ستاری والی چادر بچھائے گا۔ اللہ ہم سب کی بخشش اور معافی کا اعلان فرمائے۔ تو توبہ بہت ضروری ہے۔ توبہ کی تکمیل وہ یہ ہے کہ سابقہ پہ ندامت ہو، آئندہ کے لیے وہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور جو حق متعلق ہو اس حق کو پورا کیا جائے۔ اللہ پاک فرماتے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم اسی طرح اپنی آیات کو تفصیل سے کھول کے بیان کرتے تاکہ ماننے والوں کا راستہ الگ نظر آئے، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں کا راستہ الگ نظر آئے، واضح ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ یہ راستہ ہے ماننے والوں کا، اور پتہ لگ جائے کہ یہ راستہ ہے مجرموں کا۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، شیطان سے ایک پاپ ہوا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ آدم علیہ السلام سے ایک لغزش اور بھول ہو گئی کہ اللہ پاک نے ایک درخت کو کھانے سے منع کیا، وہ کھا گئے، لیکن اس کے بعد دونوں کے رویے مختلف ہیں۔ شیطان کا رویہ کیا تھا؟ انا خیر من، میں نے ٹھیک کیا ہے، کوئی غلطی نہیں، میرا حق یہی تھا، میں کیوں سجدہ کروں اس کو، اپنی غلطی پہ اڑ گیا۔ آدم علیہ السلام سے لغزش اور بھول ہوئی تو رویہ کیا ہوا؟ فوراً توبہ کی، معافی مانگی، روئے، آنسو بہائے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ تو نے اگر معاف نہ کیا ہمارا بڑا خسارہ ہو جائے گا، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ تو ایک رویہ آدم علیہ السلام کا ہے، ایک رویہ ابلیس اور شیطان کا ہے۔ غلطیوں کے بعد ہم آدم کے بچے بنا کریں، انسان بنا کریں، توبہ کر لیا کریں، شیطان کے پجاری نہ بنے کہ اپنی غلطیوں پہ اڑ جائیں اور اس کے دلائل دینے شروع کر دیں۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اور ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرماتا ہے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير، اللهم طهر قلوبنا من النفاق